سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں یا اور بھی غریب ممالک میں، انڈیا بھی اس میں شامل ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، وہاں پہ جو گھر کے اخراجات ہیں غریب لوگوں کے بڑی مشکل سے چلتے ہیں، اور لوگ جو ہے پھر اپنے بچوں کو بھی کام پہ لگا لیتے ہیں، کسی کو کوئی کام دے دیتے ہیں، کسی کو کسی جگہ پہ شاگرد رکھوا دیتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، تعلیم حاصل کر نہیں سکتے، اسی طرح وہ کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنا لیتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا وہ ہاتھ بٹائیں اور گھر کے اخراجات چلے۔ یہ پیچھے تصویر دیکھی عورت کی، یہ ایک ماں ہے، اور اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیا کرتا تھا، بہت ہی تکلیف دہ بات چیت ہے آج کی، اور یہ کل کا شاید واقعہ ہے۔ پاکستان جہاں پہ بے روزگاری کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جو غریب گھرانوں کے لوگ ہیں ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے وہ کسی اسکول کی فیس بھی ادا کر سکے، سرکاری اسکول کی فیس ادا کر سکے۔ پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے صبح کے وقت اسکول جاتے ہیں، اور پھر جب وہ چھٹی ہو جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ کام دھندا کر کے تو گھر میں پیسے لے کے آتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کے اخراجات جو ہے وہ کسی طرح چل سکے، کیونکہ نام تو ہمارے ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر نہ وہاں پہ جمہوریت ہے نہ کوئی اسلام ہے، وہ آپ سب کے علم ہے۔ اب یہ لڑکا انڈے بیچتا تھا وہاں پہ، یہ مختلف لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے کہ ابلے ہوئے انڈے فروخت کرتے ہیں، بڑے بھی ہے چھوٹے بھی ہے، اور اس سے میرا کچھ نہ کچھ پروفٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیچارہ انڈے بیچنے کے لیے گیا تو واپس گھر نہیں آیا۔ جب واپس گھر نہیں آیا تو پھر ماں باپ کو پتہ چلا کہ تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ کھلبلی مچ گئی، غریب گھر تھا، جوان بیٹا، آپ کہہ سکتے 14 سال اس کی عمر تھی، اور ماں باپ پہ کیا گزری، ماں باپ کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے اس وقت، اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ میں پروگرام کر سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پروگرام اتنے لوگ دیکھے بھی نہ، کیونکہ بے حسی اتنی ہو چکی ہے ہمارے پاکستانی معاشرے میں کہ کسی کو کسی کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کوئی اچھا پروگرام کرے، اس میں کوئی مشورہ دیں، وہ نہیں چلے گا۔ آپ کوئی ایسا پروگرام کریں جس میں کوئی سیاسی رنگ ہو یا مذہبی رنگ ہو تو وہاں پہ وہ پروگرام لوگ دھڑا دھڑ دیکھتے ہیں، لیکن جہاں پہ انسانیت پہ ظلم ہوتا ہے، یہ فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، کتنے لوگ اس کی حمایت میں پروگرام کرتے ہیں، کتنے لوگ دیکھتے ہیں، آپ سب کے علم ہے، کیونکہ انسانیت مر چکی ہے، کسی کو احساس نہیں۔ لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلو جتنے لوگ بھی دیکھیں کہ شاید اس پروگرام کے ذریعے کسی ایک کو بھی سمجھ آ جائے۔ اچھا، اب اس لڑکے کو قتل کر دیا گیا۔ یہ جو والدین کے آنکھوں کا چراغ تھا، جو والدین نے بڑی مشکل سے پالا ہوگا، جس کے گھر کے لاجی ہو، اور پھر اس سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی، یہ ہے اصل بات، قتل بھی کیا اور زیادتی بھی کی۔ پاکستان میں آئے دن اس طرح کے کیسوں میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، کوئی دن نہیں بچتا جس دن 10 20 30 بچے بچیاں جو ہے وہ زیادتی کا شکار نہ ہو۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں غریب ممالک کے، ان بیچاروں کی حیثیت جو ہے آپ سب کے علم میں، یہ کیس کا بھی کچھ نہیں بننا۔ اگر کسی امیر کے بچے نے زیادتی کی ہوئی تو وہ میرا خیال ہے کہ اس تکلیف میں نہیں پڑے گا کہ عدالت کچہری میں جائے، وہ پولیس والوں کو خرید لے گا، وہ جج خرید لے گا، وہ وکیل خرید لے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بچوں کا سسٹم پاکستان میں ہے اس سے کہیں مختلف یورپ میں ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ضروری چیزیں ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو اسکول بھیجنا ضروری ہے۔ جس عمر کے بچے پاکستان میں، ہندوستان میں یا بنگلہ دیش یا سری لنکا غریب ممالک میں کام کرتے، یہاں پہ اجازت نہیں ہے، ان کو پڑھنا ہے، میٹرک تک، ایف اے تک انہوں نے پڑھنا ہی پڑھنا، جو مرضی ہو جائے۔ اگر وہ اسکول نہیں جائیں گے تو ماں باپ کے لیے مصیبت بن جائیں گے، جرمانے ہوں گے، پولیس آ جائے گی، پوچھ گچھ ہوگی، مختلف ادارے بنے ہوئے، مگر کیونکہ ہمارے وہاں پہ اداروں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس طرح توجہ دے، وہ سارا دن سیاستدانوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، وہ ججوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، وہ فوجیوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی آپ کو وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی، نہ وہ عوام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ کوئی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔
اچھا جی، اب زیادتی کے بعد یہ بچا ہوا قتل، اور پھر جب لاش گھر پہنچی پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا حالات ہوتے ہیں جس گھر میں میت پہنچی۔ جو بات بتانے والی ہے کہ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں مختلف علماء جو ہیں وہ فتوے دے دیتے ہیں، کوئی کسی کے اوپر دے دیتا ہے، کوئی کسی کے اوپر دے دیتا ہے، لیکن جو اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے کوئی بھی میدان میں نہیں آج تک آیا۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں، اب یہ غریب بیچارہ گیا ہوگا، اس کو پتہ نہیں کس لالچ میں اس نے پکڑ لیا، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جانتا ہوگا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ جو بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے، جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ جانتا ہے، پھر اس وجہ سے قتل کیا جاتا ہے کہ میرا نام نہ آئے۔ میں کل بڑا حیران تھا، پولیس نے جی بڑی بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے، اور جلد ملزم پکڑا جائے۔ جب پکڑا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی معاشرے میں یا تو کوئی تبدیلی آ جائے گی ہمارے، پھر بھی کوئی وہاں پہ لوگ جو ہیں سکون کی زندگی سو سکتے ہیں۔ مگر ہمارے کیونکہ حالات ایسے پاکستان کے بن چکے ہیں کہ نفسا نفسی کا ایسا عالم بن چکا ہے کہ کسی کو اس سے فرق بھی نہیں پڑتا۔ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی وہ خود ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، جن سیاستدانوں کی یہ ذمہ داری تھی وہ خود جو ہے وہ غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، جن علماء کی تھی وہ خود بچوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں۔ کوئی قابو ان کے آ جائے، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وجوہات۔ جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ممالک میں غریب اور امیر کا اتنا فرق پڑ چکا ہے کہ غریب کے پاس کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا۔ اچھا، اب اگر غریب کے ساتھ بھی کوئی شادی کر لیے، تیاری کر لے، تو اتنی مہنگائی ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتا۔ جو غریب ہے اس کی بھی ریکوائرمنٹ بہت ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ پھر اس طرح کے جو جنسی آئے دن آپ دیکھتے ہیں واقعات اور اس میں اضافہ، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ کروڑوں لوگ، ایک کروڑ کے قریب لڑکیاں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی جن کی شادی نہیں ہوئی، 35 سال سے عمر ہوگی، اور پھر ظاہر ہے وہاں پہ برائی پھیلے گی جہاں پہ اس طرح کے حالات ہو گئے۔ یہ نہیں کہ یہ لڑکا ان کے قابو آ گیا، یہ لڑکیاں 1 کروڑ جو بیٹھی یہ کس طرح وہاں پہ چل رہی ہیں، کسی دن اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ محلوں میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا چکلے کھلے ہوئے ہیں، مساج ہاؤس کھلے ہوئے ہیں، لڑکیاں سڑکوں پہ کھڑی ہیں، پیسے بھی بنا رہی ہیں، وہ اپنی ہوس بھی پوری کر رہے ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں۔ نام ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہفتے 10 دن بعد دوسرے دن علماء آ جائیں گے، کوئی ختم نبوت کے نام پہ آ کے تقریر کرے گا، کوئی کسی کے چکر میں تقریر کر دے گا، کوئی کسی کے چکر میں تقریر کر دے گا۔ ان تقریروں سے کیا حاصل ہوتا ہے ہمارے سسٹم کو؟ کیا ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی ہوتی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کبھی بھی اپنے معاشرے کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے تقریروں کے ساتھ۔ یہاں بھی میں نے دیکھا بے شمار مذہبی لوگ ہیں جو عالم میں تقریریں سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کاروائی ڈالنی شروع کر دیتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تقریر انہوں نے ضرور سننی ہے، خطبہ انہوں نے ضرور سننا ہے کوئی بھی، مگر کام ان کے نہیں ٹھیک ہوتے۔ بڑی پھر فخر کے ساتھ آ کے اپنے کارنامے بتاتے کہ میں نے فلاں جگہ یہ کام ڈالا تھا، فلاں جگہ یہ کام ڈالا تھا، بڑی شاعری کے ساتھ ڈالا۔ تو اس طرح آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے معاشرے میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہوگا۔ شادی کو آسان کریں۔ آپ آئے دن اس طرح کے قوانین بنا دیتے ہیں کہ شادیاں مشکل ہوتی جا رہی ہے، کبھی پابندی لگ گئی شادی پہ، وہ دھند پڑی ہے شادی کا، اس سے کیا لینا دینا مجھے یہ بتاؤ۔ 3 ماہ کے لیے شادیوں پہ پابندی لگا دی۔ جب حکمران آپ کے بالکل جاہل ہوں، جن میں عقل نہ موت ہو، جنہوں نے خود عیاشی کے اڈے بنائے ہوں، اپنے فارم ہاؤس بنائے ہو، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ مسائل کچھ ہوتے ہیں ان کا حل کیا ڈھونڈا جاتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ سسٹم کو دبا کے رکھنا، سسٹم چلنے نہیں دینا، لوگوں کو پریشان کرنا۔ تو جناب یہ سموگ کی بات میں کر رہا ہوں، کہ جو بھی وہاں آلودگی کے ماحول ہیں لاہور یا جہاں جو بھی ہے، اس کی وجہ سے شادیاں جو ہے وہ جی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ 3 ماہ تک شادی نہیں ہو سکتی۔ کبھی دوست اسکول بند کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے۔ پاکستان کے اصل مسائل یہ ہے ہی نہیں۔ جب تک آپ شادی کو آسان نہیں بنائیں گے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں چلیں گے، اس وقت تک یہ جو جنسی زیادتی ہے اس کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اس میں آپ کمی نہیں دیکھ سکتے۔ اور وہاں پہ سارے دن علماء جو ہیں یا دوسرے لوگ جو ہے وہ صبح سے شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا دھندا چلے، ہمارا کاروبار چلے، جو بھی
لوگ ہیں وہ اس طرح توجہ ہی نہیں دیتے، نہ گورنمنٹ کو فکر ہے۔ وہ اب گورنمنٹ کی یہ حالت ہے جو وہ مریم سمیت جو اس کے ساتھ 4 کنیزیں ہیں ان کے بھی بندے کوئی نہیں ہے، وہ بھی اب جس گورنمنٹ کی یہ حالت ہو، وہ کیپٹن صفدر وہ کہتا ہے جی میں تھوڑی سی زبان کھولتا ہوں تو مریم کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا۔ مریم سمیت ہے یہ مولوی جو روزانہ کہتے تھے عورت کی حکمرانی، اب ان کو موت پڑی ہوئی ہے، تو ان کی اپنی ٹیم جو ہے وہ عورتوں کی جو ہے وہ خود ان کی ویڈیو لیک ہوتی رہتی ہے، وہ کبھی کوئی ینگ لڑکا گھیر کے وہ اپنا سسٹم چلاتی ہیں۔ اب مریم کے متعلق بھی آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ ایئر فورس کا پلین لے کے گئی، کس لوگوں کو یہ خوش کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے نیک ایسے لوگ آپ کے حکمران ہو جن کو اس چیز کا احساس ہو۔ جب بد کردار لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ اس کا بھائی یہاں پہ مریم کا ٹیکس کے چکر میں جی دیوالیہ ہو گیا، پاکستان میں یہ 500 روپیہ بھی مزدور کوئی کما رہا تو اسے ٹیکس لیتی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ ایئر فورس کے پلین چلاتے ہیں، اسی کے ساتھ یہ اپنی عیاشی کرتے ہیں، یہاں پہ وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ اندازہ لگا سکتے تو یہ بدبخت حکمران جب تک آپ پہ مسلط ہے اس وقت تک نہ بچے وہاں پہ محفوظ ہیں نہ بچیاں محفوظ ہیں، یہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن عوام کا بھی قصور ہے، جب عوام بھی اپنے ووٹ بھیج دیتی ہے پھر یہی رزلٹ نکلتے ہیں۔ جب علماء اس طرح توجہ نہیں دیتے، نارمل تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کو اسکولوں میں جانا چاہیے، وہاں پہ اب اسکول میں کیا جائے، پچھلے دنوں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب پکڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کوئی جگہ محفوظ ہی نہیں۔ آپ A to Z بھی سسٹم جو ہے وہ درم برم ہوا، عورتیں ہیں وہ مردوں کے حقوق ادا نہیں صحیح طرح وہاں پہ کر رہی، اور پھر اس کے رزلٹ یہی نکلنے، پھر آپ کے بچوں کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے۔ تو اس میں باتیں تو بہت ہو سکتی ہے، اتنا ہی بہت ہے، لیکن مجھے بہت دکھ ہے اس کر کے جو بیچارے ماں باپ ہیں بہت تکلیف میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، ہمارا دعاؤں سے صبر تو کوئی نہیں ملتے، یہ تو ایک رسم الفت بھی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں ایک خانہ پوری ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔